بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے ایسی صفات منسوب کر دی گئی ہیں جس سے خدا نہ رہا بلکہ کوئی ہمارے ہی جیسا جسمانی وجود بن کر رہ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ آج ہم اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت فرمانے پر مکے کے بت پرستوں کی طرف سے تو مظالم ڈھائے گئے، مگر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے دلائل کی جنگ لڑی گئی۔ دونوں کا بنیادی سوال یہ تھا، اور یہ ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ لولا نزل علیہ آیات من ربہ، یعنی یہ نبی ہے تو اس کے خدا نے اسے معجزات کیوں نہیں دیے، یا یہ کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، یعنی اسے وہ نشانات کیوں نہ دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اور قرآن ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے رہے کہ انما الآیات عند اللہ، معجزات اور نشانات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو محض کھلی تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اب یہ نیا نبی کسی بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا جو یہود اور نصارہ کے لیے کسوٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ تو بنی اسرائیل میں سے کسی مسیح کے منتظر تھے جو معجزات دکھاتا ہو، سوٹے کا سانپ بنا دیتا ہو، سمندر چیر کر راستے بنا لیتا ہو، مردے زندہ کر دیتا ہو، مٹی کے کھلونوں میں روح پھونک کر انہیں جاندار بنا دیتا ہو۔ یہ نبی کہتا تھا انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، انسان ہوں، یوحی الیہ، ہاں خدا مجھ پر وہی ضرور کرتا ہے اور یہی میرا معجزہ اور میرا نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی بتاتے رہے، لوگ ایمان بھی لاتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پھر اسلامی سلطنت دور دراز کے علاقوں تک پھیلنے لگی، عیسائی سرزمینوں میں، یہود کے علاقوں میں، زرتشتی خطوں میں، اور یہاں پھر یہ سوال اٹھنے لگا کہ ہمارے نبیوں کے پاس تو یہ معجزات تھے، تمہارے نبی نے کیا معجزہ دکھایا؟ یعنی خارق عادت معجزات کون سے دکھائے؟ عملی معجزات یا پریکٹیکل میریکل جس کو کہتے ہیں، وہ تمہارے نبی نے کون سے دکھائے؟ یہاں سے اسلامی لٹریچر میں اس صنف کا آغاز ہوا جسے قصص الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لٹریچر میں گزشتہ انبیاء کے واقعات بائبل سے نقل کیے جاتے اور پیغمبر اسلام کو آخر پر پیش کیا جاتا، اور آپ سے اسی طرز کے واقعات منسوب کر دیے جاتے جن کا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دعویٰ بھی نہ فرمایا۔ اور یوں اسرائیلیات اسلامی لٹریچر کا اٹوٹ انگ بن گئیں، اور اسلام میں یہود و نصارہ کے قصے کہانیاں گھر کر گئے، اور ایسا گھر کر گئے کہ آج تک جان نہیں چھوڑتے۔ کعب الاحبار اور وہب ابن منبہ ان ماہرین اسرائیلیات کے سرخیل تھے۔ دونوں کے گھرانے اسلام لانے سے قبل یمن کے یہودی تھے۔ کعب الاحبار کے بارے میں مسلم مورخین متفق ہیں کہ یمنی تھا، کہانی گو تھا، اسرائیلیات کا رسیہ تھا، ہر اسلامی تعلیم کا سرا تورات اور تالمود میں سے نکالتا تھا۔ میری بات پر یقین نہ آئے تو تاریخ طبری کی 5ویں جلد میں یمنی قبائل کا تذکرہ دیکھ لیجئے گا۔ کعب الاحبار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر معاملہ خدا نے تورات میں بیان کر دیا ہے اور وہی ہر معاملے میں رہنما اصول ہے۔ اس پر بھی یقین نہ آئے تو علامہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب کی 3 جلد میں جا کر خود ملاحظہ فرما لیں۔ وہب ابن منبہ بھی اسرائیلیات کا ماہر مانا جاتا تھا، پرانے اور نئے عہد نامے کے صفحات زبانیات تھے۔ انہی قصوں کو اسلامی عقائد میں داخل کرنے کا صحرا بہت حد تک اسی کے سر باندھا جاتا ہے۔ اس پر بھی یقین نہ آئے تو ابو عبداللہ یاقوت کی معجم الادباء کی 7ویں جلد دیکھ لیں، یا ابن خلیقان کی وفایات الاعیان کی 2 جلد ملاحظہ فرما لیں خود سے۔ ان دونوں ماہرین نے اسرائیلیات سے کہانیاں اخذ کر کے قصص الانبیاء کا انبار لگایا۔ تفاسیر قرآن بھی ان سے منسوب ہیں، اور سیرت النبی میں بھی ان دونوں نے طب آزمائی کی۔ یہ وہ ٹیڑھی بنیاد ہے جس پر تدوین حدیث، ابتدائی تفسیر قرآن
اور سیرت النبی کی عمارت اٹھائی گئی اور حقائق کو دلچسپ اور خارق عادت اور معجزانہ طرز پر بیان کرنے کے لیے ان من گھڑت قصوں کا سہارا لیا گیا۔ پھر بہت سے مسلمان مفسرین اور سیرت نگاروں نے انہی اسرائیلیات پر مبنی قصص الانبیاء کے نام پر مواد کا ڈھیر لگایا جس کی کوئی اسلامی بنیاد نہیں تھی۔ مثلا علی ابن حمزہ الکسائی، یہ بھی قصص الانبیاء کے لیے مشہور ہیں، اور بہت سے آئے، اور پھر ابن کثیر نے ان قصص کو دوبارہ لکھ کر گویا انہیں اسلامی لٹریچر میں نمایاں مقام دے دیا۔ جی ہاں، وہی علامہ ابن کثیر جن کا نام لے کر ہمیں خاموش کروا دیا جاتا ہے، جو حرف آخر ہیں ہر چیز پہ، وہ بھی ان قصوں کہانیوں کے مرد میدان تھے۔ انہوں نے گویا ان سب قصوں کی تصدیق کر دی جو انبیاء سے منسوب کیے جاتے تھے۔ سانپ بن جانے والے سوٹے، زندہ کیے جانے والے مردے، بلقیس اور حضرت سلیمان کا نعوذ باللہ معاشقہ، یوسف اور زلیخا کی داستان کی چٹپٹی تفصیلات اور من گھڑت تفصیلات، اور خلاؤں میں اڑنے والے گھوڑے جو راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کر واپس چھوڑ جاتے، اس نبی کو جو کہتا تھا کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں۔ ان قصص الانبیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن کریم نے تو بہت اختصار سے انبیاء کے بعض واقعات کا ذکر فرمایا۔ خود سوچیں، یہ سب تفصیلات کون بتا رہا تھا؟ قرآن میں تو نہیں آئی۔ تاریخ نویسی کا بھی رواج نہیں تھا عرب معاشرے میں، تو تاریخ نویسی تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے، عام لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو یہ سب تفصیلات نئے اور پرانے عہد نامے یعنی بائبل سے کیوں ادھار لی گئیں، اور انہیں تفسیر القرآن اور پیغمبر اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا حصہ کیوں بنا دیا گیا، اس پر ہم ضرور بات کریں گے، مگر اگلی ویڈیو میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو پہنچ جایا کرے۔ بہت شکریہ۔